جو میرا عنوان ہے فضائل مکہ مکرمہ، اس پر میں نے گفتگو کرنی ہے۔ پھر انشاءاللہ جب فضائل مکہ مکرمہ ہمارا اختتام کو پہنچے گا تو پھر انشاءاللہ فضائل مدینہ اس پر ہماری گفتگو ہوگی۔ کرۂ زمین اللہ کی ہے، اور اللہ رب العزت نے اس زمین میں چند ٹکڑوں کو بڑی فضیلت حاصل دی ہے۔ جس طرح سارے انسان اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، لیکن ان انسانوں میں اللہ رب العزت نے درجہ بندی کی ہے۔ آپ اگر غور کریں تو اس آج تک جتنے بھی انسان آئے ان میں سے 1,24,000 انبیاء پیغمبر رسول چنے گئے۔ ان انبیاء پیغمبر رسول میں سے پھر 4 چنے گئے، ان 4 میں سے پھر ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جن کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ یہ فضیلت کی بات میں کر رہا ہوں، نسبت کی بات کر رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ 4 کتابیں اللہ رب العزت کی ہیں، لیکن جو قرآن مجید فرقان حمید کو مقام عظمت رفت بلندی حاصل ہے وہ باقی 3 کو نہیں۔ اسی طرح آپ یہ دیکھ لیں کہ تمام امتیں، ہر نبی کی امت ہے، لیکن جو مقام امت مصطفیٰ کو حاصل ہے وہ کسی دوسری امت کو نہیں۔ پھر امت مصطفیٰ میں بھی ابواب ذی وقار درجے ہیں، تابعین، تبع تابعین، تابعین، پھر تابی، پھر اس کے بعد صحابی، پھر صحابہ میں بھی ابواب ذی وقار 4 کو بڑی فضیلت ملی، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالی عنہم۔ اگر دوسری طرف جائیں تو اہل بیت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب اسی طرح ابواب ذی وقار آپ دیکھیں کہ مسجدوں میں بھی مختلف مساجد ہیں، ساری اللہ کا گھر ہیں، لیکن ہم اس کو پڑھیں گے تو پھر ہمیں سمجھ آئے گی۔ تو اب ہر ابواب ذی وقار شے کو نسبت کی وجہ سے کیا دی گئی؟ فضیلت دی گئی۔ نسبت کی وجہ سے اس کو کیا دی گئی؟ فضیلت۔ اب سارے انسان برابر ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ دیکھیں یہاں سارے ہیں، سارے برابر ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، نماز ایک ہی پڑھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، لیکن کوئی بندہ ایسی نماز پڑھتا ہے، ایسی نماز پڑھتا ہے کہ جب وہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ایسی نماز وہ پڑھتا ہے کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کو ساری دنیا بھول جاتی ہے کہ میرا مالک میرے سامنے کھڑا ہے۔ اب عام نمازی اور وہ برابر ہیں؟ نہیں ہے برابر۔ تو اسی طرح ابواب ذی وقار مکہ تمام روئے زمین میں سب سے افضل ترین جگہ ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب آپ سماعت کیجئے گا، پہلی میں جو حدیث پڑھنے لگا ہوں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم نے فرمایا، کوئی شہر ایسا نہیں جسے دجال نہ روندے، یعنی دجال آئے گا وہ سارے شہروں کو رونتا ہوا آئے گا سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ آیا، یعنی مکہ اور مدینہ کو وہ روند نہیں سکے گا۔ اب وجہ اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کے راستوں میں سے ہر راستے پر فرشتے جو سے ہیں وہ صف بصف ہیں اور ان دونوں شہروں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ دیکھیں کتنی بڑی عظمت ہے۔ دجال سارے شہروں کو رون دے گا، پاکستان کو، ایران کو، شام کو، ساروں کو، امریکہ کو، ساروں کو رون دے گا، لیکن مکہ اور مدینہ کو روند نہیں سکے گا۔ وجہ ریزن اس کی ریزن ایک ہی آتی ہے کہ اس کے جو راستے ہیں اس پہ فرشتے ہیں جو اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اب ابواب ذی وقار آگے چلتے ہیں۔
توجہ کے ساتھ آپ نے سماعت فرمانا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم نے فرمایا جب مکہ فتح کیا تو اس روز فرمایا اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے اس دن سے حرمت عطا فرمائی، یعنی مکہ کو کس دن سے حرمت عطا فرمائی یہ میں آپ کو بتانے لگوں۔ اس دن سے حرمت عطا فرمائی جس روز آسمان اور زمین کو پیدا کیا گیا ہے۔ کتنی بڑی شان ہے مکہ کی، سمجھ آئی کہ نہیں ابا جی وقار؟ پھر فرمایا ابا جی وقار اور اللہ تعالیٰ کی حرمت کے باعث تا قیامت حرم ہے، تا قیامت کیا ہے؟ حرم ہے۔ پھر آگے فرمایا اس میں جنگ کرنا کسی کے لیے نہ مجھ سے پہلے حلال تھی، اب توجہ کے ساتھ سننا بابا جی وقار، نہ مجھ سے پہلے حلال ہوا نہ میرے لیے مگر دن کی ایک ساتھ کے لیے۔ پھر فرمایا پس وہ اللہ تعالیٰ کی حرمت کے ساتھ قیامت تک حرم ہے، نہ اس کا کانٹا توڑا جائے، کتنی بڑی عظمت ہے کیا جی، نہ اس کا کانٹا توڑا جائے، نہ اس کا شکار بڑکایا جائے، نہ اس کی گری پڑی چیز کو اٹھایا جائے، یعنی حرم میں کوئی چیز گر گئی اس کو اٹھایا نہ جائے۔ اب کون اٹھائے اس کو؟ پھر فرمایا وہ اٹھائے جس نے اعلان کرنا ہو، وہ اٹھائے جس نے اعلان کرنا ہو کہ بھئی یہ چیز کس کی ہے، آ کر لے جاؤ۔ اور فرمایا ابا جی وقار یہاں کی گھاس بھی نہ اکھاڑی جائے۔ کتنی بڑی عظمت، کتنی بڑی رفت، کتنی بڑی بلندی اور کتنا بڑا مقام ابا جی وقار حرم کا، اگر ہم سمجھے تو ابا جی وقار، نہ سمجھے تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر سمجھے تو بہت کچھ ہے۔ ابا جی وقار اگلی حدیث کو سماعت فرمائیے گا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عددی فرماتے ہیں کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ رب العزت کی قسم اے مکہ تو اللہ تعالیٰ کی ساری زمین سے بہتر اور اللہ تعالیٰ کو ساری زمین سے زیادہ محبوب ہے، ساری زمین سے بہتر۔ اور ابا جی وقار کیا فرمایا؟ ساری زمین سے زیادہ محبوب ہے۔ اگر مجھے تجھ سے نکالنے پر مجبور نہ کیا جاتا میں کبھی بھی تجھے نہ چھوڑتا۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ میرے علاقے کے لوگوں نے مجھے نکال دیا، میرے خاندان کے لوگوں نے مجھے نکال دیا۔ حضور مکہ سے اتنی محبت کیا کرتے ہیں۔ آج ہم ابا جی وقار ہماری کوشش کیا ہوتی ہے DHA میں پلاٹ مل جائے، بیریا میں پلاٹ مل جائے، فلانی جگہ پلاٹ مل جائے، فلانی جگہ یہ ہو جائے۔ کبھی مکے اور مدینے سے بھی محبت کرو نا یار، کیونکہ یہ اللہ کی سب سے محبوب ترین جگہ ہے، اللہ رب العزت کی۔ اب آگے چلتے ہیں بابا جی وقار۔ فرمایا دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں حضور نبی کریم نے مکہ مکرمہ کو مخاطب کر کے فرمایا اے مکہ تو کتنا اچھا شہر ہے اور مجھے کتنا عزیز ہے۔ پہلے اللہ رب العزت کے بارے میں حضور نے فرمایا، اب حضور اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بھئی مکہ سے حضور کتنی محبت کرتے ہیں، کتنا عزیز ہے۔ اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں تیرے علاوہ کہیں نہ ٹھہرتا، کہیں نہ ٹھہرتا۔ ابا جی وقار اس کو ترمذی نے بھی کوٹ کیا، ابن حبان نے بھی کوٹ کیا، حاکم نے بھی کوٹ کیا ابا جی وقار اس کو۔ اب اگلی حدیث سماعت فرمائیے گا، وقت کم ہے۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اپنے گھر میں نماز پڑھے اسے 50 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ کہہ دیں سبحان اللہ، اونچی آواز آنا کو سبحان اللہ۔ جو اپنے گھر میں نماز پڑھے اس کو کتنی نمازوں کا ثواب ملتا ہے جی؟ 50۔
اب آپ فرض مسجد میں پڑھیں، بقیہ نماز گھر میں پڑھیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں گے آپ کے بچے آپ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھیں گے، آپ کو فالو کریں گے، آپ کے طریقے پہ چلیں گے۔ کیوں کہا گیا کہ بقیہ نماز گھر میں پڑھیں؟ اسی وجہ سے کہا گیا۔ آپ کی بیوی آپ کو دیکھے گی، یار میرا خامن متقی اور پرہیزگار ہے، وہ نماز پڑھتا ہے تو میں بھی گھر میں نماز پڑھا کروں۔ آپ کے بچے آپ کو دیکھیں گے، ہمارا ابا جی نماز پڑھتا ہے تو ہم بھی نماز پڑھا کریں۔ اب سنیے گا اگلی بابا جی وقار، فرمایا جو اپنے گھر میں نماز پڑھے اسے 50 نمازوں کا، جو جامع مسجد میں نماز پڑھے اسے 500 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ یہ آپ کی بلال مسجد جامع مسجد ہے، جہاں جمعہ پڑھایا جاتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جامعہ مسجد۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جامعہ مسجد۔ اب بابا جی وقار، اب اگلی بات آپ سنیں گے، محبت سے آپ نے سبحان اللہ ضرور کہنی ہے۔ بڑے اب بابا جی وقار دیکھیں کتنے کرم کے دریا ہیں، کتنی رحمت ہے اللہ رب العزت کا، کتنا فضل ہے اللہ کا۔ اب کیا فرمایا؟ جو مسجد اقصیٰ اور میری مسجد نبوی میں نماز پڑھے اسے 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ کتنا؟ 50,000 نمازوں کا ثواب۔ پھر فرمایا جو مسجد حرم میں نماز پڑھے اسے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ کتنی بڑی ہے بابا جی وقار عزت دی گئی۔ یہ کس کی وجہ سے؟ مسجد تو یہ بھی ہے، مسجد تو ساتھ بھی ہے، پڑوس مسجد تو نیچے بھی ہے، لیکن جو حرم کی عزت ہے وہ کسی اور مسجد کی نہیں ہے۔ بات سمجھے نا؟ جو حرم کی، وہ ایک جملہ آج کل بڑا میڈیا پہ مشہور ہے، بابے تے شے ہی نہیں۔ او تو ٹھیک ہے نا، پتہ نہیں پیدل ہے عقل سے، اے بابے تے شے ہی نہیں۔ او میں کہ چلے تن پتہ ہی نہیں بابے کے بنا۔ ہم 2 نمبر بابوں کی بات نہیں کرتے، جو حق سچ بابے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ حق سچ بابے ہیں۔ ہر بندے کو اللہ رب العزت نے عزت دی ہے، ہر بندے کو اللہ رب العزت عزت دی۔ پھر اس عزت کو بڑھانے کے لیے اللہ نے عبادت دی ہے کہ جتنی عبادت کرو گے میرے قرب میں آتے چلے جاؤ گے۔ جب میرے قرب میں آؤ گے، آنکھیں تمہاری ہوں گی، دیکھنا میرا ہوگا، کان تمہارے ہوں گے، سننا میرا ہوگا، زبان تمہاری ہوگی، بولنا میرا ہوگا۔ فرق آ گیا کہ نہیں آ گیا عام بندے میں اور بابے میں؟ ہم بنگالی بابے کی بات نہیں کر رہا، ہندوستانی بابے کی بات نہیں کر رہا، گامے شاہ کی بات نہیں کر رہا، بیل شاہ کی بات نہیں کر رہا، کبڈیاں لڑانے والوں کی بات نہیں کر رہا، کتے لڑانے والوں کی بات نہیں کر رہا، اباب ذی وقار رچ اور باندر کے ڈرامے دکھانے والوں کی باتیں نہیں کر رہا، شعبدہ بازی کرنے والوں کی باتیں نہیں کر رہا۔ میں اباب ذی وقار، میں اس بابے کی بات کر رہا ہوں جو اباب ذی وقار ممبر رسول پہ بیٹھ کر کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا بلند کرتا ہوں۔ میں اس بابے کی بات کرتا ہوں جو مصلی پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھاتا ہے۔ میں اس بابے کی بات کرتا ہوں جو قرآن پڑھاتا ہے۔ میں اس بابے کی بات کرتا ہوں جو حدیث پڑھاتا ہے۔ میں اس بابے کی بات کرتا ہوں۔ میں اس بابے کی بات نہیں کرتا جو اباب ذی وقار شریعت سے دور کرتا ہے۔ میں اس بابے کی بات کرتا ہوں جو اللہ کے قرب میں پہنچا دیتا ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں اباب ذی وقار؟ اب سنیے گا، اب سنیے گا، مسجد حرم میں نماز پڑھنے سے 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ میں بس ہلکا سا بس دیتا ہوں، 1 منٹ رہ گیا، ہلکا سا بس۔ میں نے کہا یار مسجد حرم میں نماز پڑھو، 1,00,000 نماز کا ثواب۔ میں اب گردان نہیں پڑھتا، وقت نہیں ہے بابا ذی وقار۔ میں نے کہا پھر اس نمازی کا عالم کیا ہوگا جس نے محمد مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھی ہو؟ اس نمازی کا عالم کیا ہوگا؟ سمجھ آئیے؟ اللہ سونے کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ سونا ہمیں عمل کرنے